آج جو یہ حشر ہے کراچی کا، ہم ایک آئینی ترمیم اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں سالے اسمبلیوں میں، منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ یار یہ آئینی ترمیم شامل کر لو، آئینی ترمیم شامل کر لو، پورے پاکستان میں اختیارات و وسائل آ جائیں گے۔ اس بے غیرت کو اس شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا۔ اس کو یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کرانا ہے ملک کے قوم کے لیے، کوئی ایک ہڑتال کی اس نے آئینی ترمیم کے لیے، اس کو خیال نہیں آیا 40 سالوں میں؟ ہمیں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو، بے غیرت اس قوم کو کہاں پہنچا دیا اس نے۔ 10 منٹ میں آئینی ترمیم، آج سے 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے یہ شہر میں 5 لاکھ آدمی روڈ پر امن کے ساتھ بیٹھتا، چھٹی کے دن اسمبلی کھلتی اور آئینی ترمیم پورے پاکستان میں پارٹی ہیرو بنتی۔ ایک پتھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پتا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک لڑکے کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 14 قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دی، وہ جوان لاپتہ کروا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ بے غیرت ہے یہ، اس قوم کا مجرم سب سے بڑا غدار ہے، اور تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت، ہر کسی کو غدار بولے تو، اور تیرے ساتھ والے جو ہے وہ 2 ٹکے کے سالے جو ہے وہ بے غیرت قوم کو بیچنے والے۔ آج جو عمران فاروق کے جو بچے اب بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے شہید کے، اب تو ان کی ماں کی ذمہ داری بھی نہیں رہی، میں ان کو کہتا ہوں کہ لندن جاؤ واپس، ایک تو اپنا خیال کرو، اس سے بچو، یہ بہت بے غیرت آدمی ہے، اس سے بچو، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دو، اور دوسرے جا کر تم اپلیکیشن لگاؤ لندن میں، اسکاٹ یارڈ میں لگاؤ اپلیکیشن، اور جوڈیشری میں لگاؤ، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پکڑو، کہ میرا باپ دن دہاڑے اس لندن کی سڑک پر زمین پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے، مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست، آج بھی وہ ویلفیئر ریاست ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالے گی، پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے غم میں 15 سالوں تک سکر ماں مر گئی، کینسر کی مرض میں مبتلا ہو گئی، جاؤ جا کر یہ مقدمہ تم دائر کرو، ایک اپلیکیشن لگاؤ، 10 تمہیں جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ملے گی، اور یہ جو دادا ابو بنا ہوا تمہارا، دادا ابو سے پوچھو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، دیکھو دادا ابو کیا کہتے ہیں، شکر ہے اللہ کا، بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہوش آ گیا، اور اس قوم کو جس کو یہ کھینچ کر دلدل میں اپنے ساتھ دلدل میں اترا ہوا تھا، یہ شیطان جو کھینچ کر ان کو دلدل میں اتار رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس قوم کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے یہ اپنا اینڈ اچھا کرے، توبہ کر کے کرے، لیکن اس کی نصیب میں توبہ نہیں ہے۔ میں 2 سالوں کے بعد اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں نے I made it a point کہ میں اس کے اوپر اب بات نہ کروں، بس بہت ہو گئی، لیکن یہ اپنی بےغیرتی سے باز نہیں آ رہا، یہ خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے۔ آج جو بچہ 18 سال کا یا 20 سال کا ہے، عمران فاروق جب مرے تھے تو وہ بچہ 5 سال کا تھا، اس کو کیا پتا کیا ہوا تھا؟ یہ آج جو وہ نوجوانوں کو جو فیڈ کرے گا تو لوگ تو سمجھیں گے کہ وہی بات ہے، یہ آج بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا۔ تو کنکلوژن آف دس ہول تھنگ از کہ جی الطاف حسین وہاں لندن میں ہے، اپنے شہید انقلاب بقول ان کے، اس کے قاتلوں کا پتہ لگانے کے لیے ریٹ پٹیشن وہاں کی عدالت میں دائر کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہی قاتل ہے، اور ہے وہی قاتل، اور ابھی میں نے آپ کو جو کچھ بھی کہا ہے سب کچھ وہ ٹپ آف دی آئس برگ بھی نہیں کہا۔ اس آدمی کو، اس کو، مجھے، ہمیں ایک ایک چیز پتا ہے، تو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پتا اوروں کو بھی ہے ایم کیو ایم میں، لیکن وہ ننھے بنتے ہیں بہت سارے، سب پتا ہے، ہم یہ بولتے ہیں وہ ننھے بنتے ہیں، سب پتا ہے، لیکن ہم تو جو ہے وہ ہمیں پتا بھی ہے، ہمیں اللہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور ہم رب سے ڈرتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں ببانگ دھول، ٹائم پہ حق بولتے ہیں، ٹائم پر، اور اس طرح بولتے ہیں چوراہے پر بیٹھ کر، پہلے بھی بولا ہے اور ابھی بھی بول رہے اور آئندہ بھی بولیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرح کے ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے قاتلوں کا پتہ، قتل کروانے والوں کا پتہ لگوانے کے لیے ہر طرح کی ایویڈنس، ہر طرح کی بات، ہر طرح کے تعاون کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہمت پیدا کریں، لندن میں بیٹھے ہوئے، سب سے بڑی تو ذمہ داری ہے ہی اس کی کہ جس کا بندہ بقول جس کا شہید انقلاب چلا گیا، ایک بیان نہیں ہے آج تک کہ قاتلوں کو پکڑو۔ قاتل کیسے بیان دے گا قاتلوں کو پکڑو؟ تو پکڑ بھی لیں گے، پاکستان تو نہیں ہے وہ پکڑ کے رکھ دیں گے سامنے کہ آپ ہی نے کہا تھا قاتلوں کو پکڑو۔ تو یہ ہماری کوئی بھینس نہیں چورائی اس نے، یہ تلخی آ جاتی ہے، یہ ہم نے جو سب کچھ کیا ہے، ہماری کوئی بھینس نہیں چورائی، ہم تو یار سب سے بڑے بینیفیشری تھے۔ اور یہ جن لوگوں کو، جن مینڈکیوں کو زکام ہوتا ہے کبھی کبھار، اتنے جوتے پڑھنے چاہیے ان کو، وہ تمہیں پتا بھی ہے وہ تم کس کی بات کر رہے ہو، نفرت ہونی چاہیے ان لوگوں سے، وہ اور اس سے سارے کہ میری قوم کو کھا گیا یہ آدمی، یار میری پوری قوم کھا گیا یہ آدمی، میرے قوم کے بچے کھا گیا، یہ ہمیں 200 سال پیچھے لے گیا، یہ میری تعلیم تباہ کر دی، میرا شہر
तबाह कर दिया, मेरा कल्चर तबाह कर दिया। ये तो बड़ी मुश्किल से वापस इस खाई में गिरी हुई कौम को हमने वापस खींचा है। वरना शहर में कोई भी वारदात हो, एफआईआर मेरे कारकुन की कटती थी, एमक्यूएम की, मेरे यूनिट इंचार्ज की कटती थी, मेरे सेक्टर इंचार्ज की कटती थी। आज भी शहर में लोग मर रहे हैं, वारदात हो रही। आज एमक्यूएम के कारकुन की एफआईआर नहीं कट रही। आज टॉक शो में एमक्यूएम को ब्लेम नहीं आ रहा। ये हमारा कमाल है, ये हमारी एमक्यूएम का कमाल है। जब अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम थी तो हर गलत काम का ब्लेम हमारे ऊपर था, सही या गलत। ये कौम पूरी लेमन हो गई थी। कोई अच्छी सेंसिटिव पोस्ट पे नौकरी नहीं देता था, पोस्टिंग नहीं देता था, बात नहीं करता था। और इस सारी बदमाशी के एवज लिया क्या? 4 टके ब्रीफ केसेस में, और शहर को हवाले कर दिया किसी के। तो तुम लोग जब नाराज होते हो, देखते हो शहर को देख के, तो मुझे असल दुश्मन कोई और दिखता है। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं थी ये कर सके जो किया शहर का। अगर मेरा अपना घर खराब नहीं होता, अगर मेरा अपना आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये लॉन्ग बैटल है, लंबी जद्दोजहद है। और अल्लाह हमें यहां तक लेकर आए, ये हमें हमारी जिंदगियों में हमें ये आगाही दी है। हमें इस तमाम नुकसानात को पूरा भी अल्लाह हमसे ही करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसको दोबारा उसी जगह पे शहर को लेकर जाएंगे। लेकिन जहां जहां शरारत और कमीनपन होगा, हम उसको, उस कमीने को और कमीनपन को वहीं पर आइडेंटिफाई करेंगे।